بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا موضوع ہے لیلۃ القدر۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، تو اس موضوع پر لیلۃ القدر کے موضوع پر حضرت مولانا قاری حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا بصير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسيدنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين في اليقين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان المبارک کا مہینہ، ختم قرآن مجید کی مجلس، شب قدر کی رات اور غالباً رمضان المبارک کی آخری رات، جس قدر قدردانی کی جا سکے وہ کر لیں۔ نہ معلوم اس مہینے کی یہ راتیں، یہ ساعتیں، یہ گھڑیاں پھر ہم میں سے کس کو نصیب ہوں گی اور کس کو نہیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگ گزشتہ رمضان المبارک میں زندہ تھے، کاروبار کر رہے تھے، کھانا پینا کر رہے تھے، اتنے غافل تھے کہ ان کے دل میں اس بات کا گمان تک بھی نہیں تھا کہ ہم دنیا سے جائیں گے۔ موت پہ صحیح معنوں میں یقین تک نہ تھا، لیکن خدا کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے۔ سال بھر کے اندر اندر مختلف بہانوں سے موت واقع ہوئی، آج قبروں میں ہے، اور نہ معلوم آئندہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہم میں سے کتنے لوگ قبروں میں جا چکے ہو، نہ معلوم ہم میں سے کس کس کی باری اسی سال میں ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم تصور کر کے، دھیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں گریہ زاری کریں، عاجزی اور انکساری کریں، تو اس حدیث کے موجب بن سکتے ہیں۔ ارشاد گرامی یا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک آخری رمضان کی رات میں فرشتوں کو جمع کر کے فرماتے ہیں، اے فرشتوں، ان لوگوں نے روزے بھی رکھے، تراویاں بھی پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت بھی کی، اب ان کو کیا ملنا چاہیے؟ فرشتے عرض کریں گے الہ العالمین، جب مزدور اپنی مزدوری کا پورا کام کر چکے، وہ اپنی مزدوری کا حق رکھتا ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنی شان کبریائی کی قسم، تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا۔ اللہ پاک کی مغفرت عامہ کا دریائے کرم بہتا ہے،
آج بھی اگر کوئی محروم ہے تو پھر اس نے تو محروم ہی رہنا، اس کے مقدر کھوٹے، اس نے اپنے اعمال کو اتنا کھوٹا کر لیا کہ عام میں دریائے عام بہا، دریائے کرم خداوند ذوالجلال کا بہا، پھر بھی قطرہ نصیب نہیں ہو سکا تو اور کم ملے گا۔ اور یہ ساری چیزیں قدردانی کی ہیں۔ جب مسلمان قرآن کریم کی قدردانی کیا کرتے تھے تو ان کے یقین اور نظریات کچھ اور تھے۔ مسلمان کا یہ یقین تھا کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ حق ہے، سچ ہے، پک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تو جس نے قرآن مجید ہاتھ میں اٹھایا اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی اور الف لام میم کے بعد وہ جب پڑھنے لگا تو قرآن مجید نے خود کہا، اور میرے تلاوت کرنے والے پڑھنے والے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دل میں یقین کے ساتھ میری تلاوت نہ کرنا، کچا یقین رکھتے ہوئے میری تلاوت کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے آئین میں، جس کے قانون میں، جس کے احکام میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ وہ سب سے پہلے مطالبہ کرتا ہے، پہلے یقین کامل پیدا کر، اس کے بعد تلاوت کی طرف آنا، اور فرمایا ادب کرنا بھی سیکھ لے۔ لا یمسہ الا المطہرون، خبردار قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا۔ کیوں؟ اس لیے تنزیل من رب العالمین، یہ رب کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے، کسی آدمی کا کلام نہیں، کسی وزیر کا کلام نہیں، کسی بادشاہ کا کلام نہیں، یہ خداوند ذوالجلال کا کلام ہے۔ اس کی کریمی کا کیا کہنا؟ ارے رمضان المبارک میں اتنی رحمت عامہ کا دریائے کرم بہایا گیا، فرمایا اے میرے بندے تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام ہو جاتی تھی، اور رات سے صبح سے لے کر شام ہو جاتی تھی، اور شام سے صبح آ جایا کرتی تھی، لیکن صحابہ کرام اس قدر اللہ پاک سے مانگتے تھے، ان کی آنکھ کا مانگتے مانگتے آنسو خشک نہیں ہوا کرتا تھا۔ اور آڑے سے آڑے وقت میں، اور یقین اصل میں جب تک خدا کی ذات پہ یقین کامل نہ ہو، خدا کے کلام پہ یقین کامل کیسے آئے گا؟ اس کی ذات پہ یقین کامل پیدا ہونا یہ شرط ہے، لا بدی امر ہے۔ صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پہ یقین کیا، مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں کی پرواہ نہ کی۔ تاریخ میں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کبھی کسی صحابی نے یہ گلہ کیا، یہ شکوہ کیا ہو کہ ایمان کی وجہ سے مجھ پہ مصیبتوں کے پہاڑ آ پڑے، میں نے بڑی غلطی کی ہے، ایمان قبول کر کے میں نے غلطی کی ہے۔ کوئی صحابی یہ نہیں کہتا، کبھی نہیں کسی نے، چاہے اس کی اپنی جان پہ پڑے، اور چاہے صحابہ کو اپنے بچوں کے قیمے اپنی آنکھوں سے دیکھنے پڑے، اور چاہے صحابہ کرام اور صحابیات نے اپنے بچوں کو پیاسے اور بھوک کے مارے اپنی گود میں اتنی زبان باہر نکال کر تڑپ کر ایڑیاں رگڑ کر مرتے تو دیکھا، پر صحابی نے کبھی اس بات کا اپنے زبان سے اقرار نہ کیا اور گلہ نہ کیا، شکوہ نہیں کیا کہ خدا پر ایمان لانے کی وجہ سے میرے بچے کا کیا حال بنا ہے۔ آج وہ یقین نہیں، جنہیں وہ یقین ملا ان کے کچھ اور حالات۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، باپ بت گر نہیں بلکہ بت پرست ہے، بت بنانے والا ہے، بت پرست بھی ہے، بت پرست نہیں بلکہ بت گر ہے، بت بناتا ہے۔ عجیب تجارت نکال رکھی تھی خلیل اللہ کے باپ نے، والد نے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آزر کی عقل ماری گئی تھی، پتھروں کے خدا بناتا تھا۔ پتھر کے خدا بنانا مشکل ہے، کیا ہم نے اپنے آپ کو خدا نہیں بنایا ہوا؟ قرآن کہتا فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ ان لوگوں کو بھی دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ جو دل میں آ گیا، جو میرے پسند آئے وہ صحیح، اور جو میری سمجھ میں نہ آئے وہ غلط۔ قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بھی تو دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو، اپنی تمناؤں کو اور اپنی اغراض کو، اپنے مقاصد کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے۔ آج ہم کب سوچتے ہیں کہ خدا کا فرمان کیا ہے؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ میری غرض کہاں ہے، میرا فائدہ کیسے ہے۔ بس یہ فرق ہے صحابہ کے ایمان میں میرے اور آپ کے ایمان میں۔ صحابہ یہ کہتے تھے میری جان بچے یا نہ بچے، ایمان بچے۔ ہم کہتے ہیں کارخانہ لگے، بنگلہ بنے، کوٹھی تیار ہو، ایمان کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے۔ یہ فرق ہے ہم میں اور صحابہ کرام میں۔
ابراہیم علیہ السلام کا والد بت بناتا ہے پتھر کے، اور ہم نے اپنے آپ کو بت بنایا ہوا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شرک کرتا ہے اس کی عقل کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، دیوالیہ نکل جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ ٹوکرے میں پتھروں کی بت بنا کر کے رکھ دیتا، جا میرے بیٹے خداؤں کو بیچ کے آ، معبودوں کو بیچ کے آ۔ ابراہیم علیہ السلام بازار میں گلی میں نکلتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، لوگوں لے لو خدا پر ہیں جھوٹے، خدا خریدنے والوں آؤ، جس نے خدا خریدنے ہو وہ آ جائے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جو کل دے کر آئے تھے، بچے عورتیں آئی، انہوں نے کہا کل جو تو خدا دے گیا تھا اس کا تو کان نہیں ہے، ہمیں تبدیل کر دے۔ کل جو تجھ سے ہم نے خدا مول لیا تھا اس کی تو ٹانگ نہیں ہے، لنگڑا خدا ہمیں نہیں چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایسے خداؤں کی جو پتھروں کے بنائے ہوئے تھے ان کے ناک میں رسی ڈال کر نیچے گھسیٹ کر لاتے۔ باپ کہتا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ لینے والوں نے واپس کر دیے، مجھے ٹوکرے میں رکھتے ہوئے بھی شرم آئی۔ آئے ابراہیم، تم کتنے خدا کو مانے ہوئے ہو، تم ہر رنگ میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو کہ خدا کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، ارے کسی کو بسا کر اجاڑنے والا کوئی نہیں، آباد کو برباد کرنے والا کوئی نہیں، اور برباد کو آباد کرنے والا اس کی ذات کے سوا کوئی آئی نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ حرکتیں دیکھتا رہا آزر کہنے لگا مجھے پتا چل گیا تو میری بات کے خلاف ہے، میں بت بناتا ہوں، خدا بناتا ہوں، تو ان کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ بس تھوڑا سا موقع مل گیا خلیل اللہ کو، فرمانے لگے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب مقدس میں ذرا ذکر تو کرو ابراہیم علیہ السلام کا، کتنے سچے پیغمبر تھے۔ انہوں نے اپنے باپ سے کہا اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ اے میرے ابا جان، ان خداؤں کی، ان بتوں کی پوجا کرنے سے کیا فائدہ جو نہ نفع پہنچا سکے، نہ نقصان پہنچا سکے، نہ دیکھ سکے، نہ سن سکے۔ آج سارا چاند کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا والد پاگل تھا، وہ لوگ بڑے بے وقوف اور احمق تھے جو پتھروں کو خدا مانتے تھے، جو نہ سنے نہ دیکھے، نہ نفع نقصان کے مالک بن سکے۔ ارے تم کون سے عقل مند ہو، آج تم نے خدا کو چھوڑ کر خدا کے بندوں کو مشکل کشا سمجھا ہوا ہے۔ کیا آج لوگ نہیں کہتے فلاں یوں کر دے گا، فلانا ملک کو آسمان میں لے جائے گا، فلانا ملک کو چاند پہ پہنچا دے گا، فلانا ملک کو یوں کر دے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او ظالمو، تم اپنی زبانوں سے کیا بک رہے ہو؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کون ہے مجھ سے بڑا بادشاہ، کون ہے زمینوں کا مالک، کون ہے آسمانوں کا مالک؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکتیں میرے ہاتھ میں ہے، راج سارے جہان میں میرا۔ خامخواہ لوگ اپنے آپ کو خدا بنائے بیٹھے۔ فرمایا جو میں نے قرآن بھیجا ہے، جو تمہارے لیے ضابطہ بنا کر کے بھیجا ہے، جو دستور بنا کر کے بھیجا ہے، تمہیں اس کی پیروی کرنی پڑے گی۔ اگر تم اس کے علاوہ اور نظریات لے کر آؤ گے، اور دستور زندگی بناؤ گے، اور اپنے طرح طرح کے آئین بنا کر کے بیٹھو گے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے آئین میں تم شرک کرو گے، پھر میرے یہاں تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ خدا کا بھیجا ہوا دستور، خدا کا بھیجا ہوا آئین، اور امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دستور، اس کی خلاف ورزی دیکھنا آنکھوں سے کتنی غلطی ہے۔ آج ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک کی کروڑ رحمتیں نازل ہو اس مرد قلندر کی قبر مبارک پہ، آمین کا۔ لاہور میں تقریر فرمائی اور موقع تھا، راجپال نے رنگیلے رسول کے نام سے ایک رسالہ کتابچہ لکھ مارا، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ یہ بھی وہی وقت تھا، شاہ جی نے تقریر فرمائی، دائیں طرف علماء بیٹھے تھے، سامنے مجمع بیٹھا تھا، بائیں طرف کچھ اباش قسم کے لوگ بیٹھے تھے، نوجوان۔ شاہ جی نے
پہلے دائیں طرف منہ کر کے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ علماء کی جمع وہ سامنے دیکھو، ایسا صدیقہ دوپٹہ لہرا رہی ہے اور تم سے سوال کرتی ہے کہ تمہارے ابا کی آبرو پہ کافر نے ہاتھ ڈالا ہے۔ اور پھر بائیں طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا نوجوانوں وہ دیکھو اپنی قبر سے فاطمہ الزہرا نکل آئی ہے اور دوپٹہ اتار کر کہہ رہی ہے کہ نوجوانوں تم کہاں سو گئے، کالی کملی والے کی عزت پہ ہاتھ مارا ہے، میرے ابا کی آبرو پہ لوگوں نے ہاتھ مارنے شروع کر دیے، تم کس کا کلمہ پڑھو گے؟ نمازی بھی بیٹھے تھے، حاجی بھی تھے، غازی بھی تھے، نیک پرہیزگار سخی بھی تھے، خیرات کرنے والے بھی تھے، مگر ان نوجوانوں میں ایک نوجوان ہے، عالم نہیں، حافظ نہیں، قاری نہیں، حاجی نہیں، بلکہ پختہ اور لمبا چوڑا نمازی بھی نہیں۔ بس وہیں سے دل میں سوچ بیٹھا میری زندگی کائے کی لعنت زندگی پہ، میں دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں، کالی کملی والے کی ذات پہ حرف آئے، میری زندگی کس کام کی؟ ڈر گیا اور جا کے خاموش لیٹ گیا۔ اماں نے پوچھا کیا بات ہے، کسی سے لڑ جھگڑ کر کے تو نہیں آیا، اداس سا کیوں ہے؟ کہنے لگا نہیں لڑائی میں نے کس سے کرنی ہے۔ امی جان کہنے لگی پریشانی کی کیا بات ہے، چند دن تیری شادی کے باقی، اب تو خوشی خوشی رہا کر۔ آنکھوں میں آنسو لے آیا اور کہنے لگا امی جان شادی ملتوی کر دے، میری شادی کو ملتوی کر دے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اب تو شادی کہیں اور ہی جا کے کرنی ہے، اب یہاں شادی نہیں کرنی۔ چھپے چھپے چھڑا بنا رہا ہے، تیاری کر رہا ہے، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا جس نے کالی کملی والے کے دامن پہ ہاتھ مارا ہے، جس نے سرکار مدینہ کی آبرو پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، جس نے شہنشاہ کائنات کی عزت پہ ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی۔ اب دونوں دنیا میں نہیں رہیں گے، یا راجپال رہے گا یا علم الدین رہے گا، دونوں نہیں رہیں گے۔ تیاری کر رہا ہے۔ امی کہتی ہے اس طریقے سے پریشان نہ ہو، میں نے تو تیری شادی کی تیاری کی ہوئی ہے، بڑی خوشی کا وقت ہے، ان قریب تیری دلہن کو لے آؤں گی، گھر میں باغ و بہار ہوگی۔ علم الدین کہنے لگا بس امی جان شادی ہو چکی، باغ و بہار تو اب کسی اور ہی جگہ آئے تو آئے۔ آخر کار ماں بیٹوں میں گفتگو جاری رہی، سوچا کہ میری ماں کہیں رو رو کر نہ مر جائے، بالآخر اصرار کے بعد بتا دیا کہ امی جان شادی کا پروگرام بالکل ملتوی کرتا ہوں، اور اب سرکار مدینہ کے رسول اللہ کے دشمن کو جب تک ختم نہ کر دوں اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے۔ ماں بھی ماں تھی، دامن پھیلا دیا، جولی پھیلا کر کہنے لگی میرے بچے اور نوجوان، اگر تیرے ایسے عزائم ارادے ہیں، میں غریب، میں ان پڑھ عورت اللہ پاک کی حضور میں دعا مانگتی ہوں، مولا میرے بچے کو قبول فرما۔ دعا مانگ رہی ہے، مشورے نہیں کرتا، تدبیریں نہیں بناتا، تجویزیں نہیں کرتا، یار دوستوں سے پوچھتا نہیں پھرتا، جس نے کچھ کرنا ہو وہ نہیں پوچھا کرتا۔ چھڑا لیا اور انارکلی کے بازار میں پہنچا اور وہاں جا کر کے راجپال کو چھڑا مارا اور اسے ختم کرنے کے بعد خود تھانے میں پیش ہو گیا۔ انگریز کا زمانہ تھا، آخر گرفتار تو ہونا ہی تھا، میاں والی جیل میں ڈال دیا گیا۔ بمبئی سے بڑے بڑے وکیلوں کو بلایا، پاکستان کے بانی محمد علی جناح جو اس وقت وکالت کیا کرتے تھے ان کو بلایا گیا۔ تو جب ملاقات کی جیل میں تو یوں کہا کہ علم الدین انکار تو کر دے، چھڑا میں لوں گا۔ اس نے کہا کیسے؟ کہ اس سے انکار کر دے کہ راجپال کو میں نے نہیں مارا۔ کہنے لگا نمازی میں نہیں، حاجی میں نہیں، لمبے چوڑے پرہیزگار متقی میں نہیں، تسبیح میں نے نہیں پھیری، تلاوتیں میں نے نہیں کی، ارے ساری عمر گناہوں میں گزاری، ایک ہی تو نیکی کی ہے، اسی سے انکار کر دوں؟ تمہیں کس نے کہا کہ میرا پروگرام بچنے کا ہے؟ میں بچنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا۔ چنانچہ صاحب کہہ دیا وکیل صاحب نے کہ بچنا محال ہے، بس قصہ ختم ہے، یہ انکار نہیں کرے گا بچے گا نہیں۔ چنانچہ سزائے موت آخر ہوئی۔ مولانا قاضی احسان احمد شجاعبادی سب قید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس وقت جیل میں ملاقات کرنے گئے تو جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے بتلایا کہ رات کو علم الدین کی کوٹڑی سے ایسے نور کی روشنی نکلتی ہے آسمان تک بلند ہو جاتی ہے۔ تمام لوگوں نے دیکھا، سب لوگ دیکھتے تھے۔ بالآخر وہ گھڑی آ پہنچی، سزائے موت ہو گئی، پھانسی کا وقت قریب آ گیا، پھندے کے قریب پہنچا، عزیز رشتہ دار آئے، ملنے جلنے والے لوگ، مسلمان ہمدرد آدمی کہنے لگے علم الدین کوئی تمنا ہو تو بتاؤ،
کوئی آرزو ہو تو کہہ لو، کسی قسم کی حسرت ہو تو بیان کرو۔ بندہ پکڑ کر کہنے لگا بس اب ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی حسرت ہے، اور وہ یہ کہ جو تجلی، جو نور، جس چیز کا دیدار جیل کی کوٹڑی میں بار بار ہوا، علم الدین کی تمنا بس اب ہر وقت وہی دیدار کرتا رہوں۔ علم الدین تو دنیا میں اب نہیں رہے گا، تیرا آخری وقت آ پہنچا، بندہ تیرے سامنے پھانسی کا موجود ہے۔ چوم کے کہنے لگا لوگوں، تمہاری نظروں میں یہ موت کا پھندا ہے، میری نظروں میں محبوب کو ملنے کا دروازہ ہے۔ تم اس کو موت کا پھندا کہتے ہو، میں اسے آقا سے ملنے کا ایک دروازہ کہتا ہوں۔ ادھر موت آئے گی، ادھر میں اپنے آقا سے ملوں گا۔ مجھے بڑی خوشی ہے، میں غم میں جان قدم نہیں دے رہا، بس یقین بیٹھ جو گیا۔ دیکھا دنیا نے کہ دنیا کے سامنے کیا ہوا، اور صحابہ کرام کا تو کیا کہنا کہ انہوں نے اپنے اپنے وقت میں اور اپنے اپنے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایک حکم پہ جان کی بازی لگائی۔ توحید باری تعالیٰ صحابہ کرام جب بیان کرتے تھے، اپنے ایمان کا اعلان کرتے تھے تو سارے کافر دشمن ہو جاتے تھے، اپنے بھی پرائے، یاریاں ٹوٹتی تھی، رشتہ داریاں ٹوٹتی تھی، عزیز و اقارب الگ ہوتے تھے، مقام جاتا تھا، حتیٰ کہ وطن کو بھی خیر بات کہنا پڑا صحابہ کرام۔ اور دوسری طرف ان کو تمام چیزیں یوں میسر تھی۔ حضرت زید بن حارث ہیں سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلام ہیں، بکتے بکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، حضور نے خرید لیا۔ والد کو پتا چلا کہ میرا بیٹا مکے میں ہے، تلاش کرتے کرتے حضور کے پاس آ پہنچا۔ حضور نے فرمایا میں نے تجھے آزاد کر دیا، تو اپنے باپ کے ساتھ جا سکتا ہے۔ زید بن حارث کھڑے ہو کر کے کہنے لگے میں اپنے باپ کے ساتھ تو تب جاؤں جب مجھے سرکار مدینہ جیسا شفیق باپ کہیں اور ملتا۔ کس قدر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیمانہ اور قریبانہ زندگی ہے کہ صحابہ کرام کو یوں گرویدہ کر دیا۔ لیکن ظالموں نے، دشمنان دین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بخشا۔ رات دن پروگرام بناتے تھے، ہر وقت تجویزیں لڑاتے تھے، کون سی صورت ہے ان کو ختم کرنے کی، کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ایک روز پروگرام بنایا کہ بھی سارے اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس چلو، پھر کوئی بات بنے گی۔ غلط کار لوگ رات دن تجویزیں ہی بنایا کرتے ہیں۔ اکٹھے ہو کر کے آ گئے ابو طالب کے پاس، اور آ کر کے کہنے لگے ابو طالب تیرے بڑھاپے کا لحاظ ہے، تو مکے کا سردار ہے، بڑا معزز آدمی ہے، ورنہ اس نبی کو تو نعوذ باللہ ہم نے کبھی سے اڑا دیا ہوتا۔ ہم کوئی تھوڑے، توبہ، ہماری طاقت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ تیری سرداری کا لحاظ ہے، تیرے بڑھاپے کا لحاظ ہے۔ ابو طالب کہنے لگا کیا بات ہے، تمہیں کیا تکلیف پہنچی؟ لگا یہ تمہارا بھتیجا ہمیں ہر وقت گالیاں نکالتا ہے، ہر وقت ہمیں گالیاں دیتا ہے تمہارا بھتیجا۔ ابو طالب نے حضور انور سب قید صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بلوا بھیجا، حضور تشریف لے آئے۔ ابو طالب کہنے لگے او میرے یتیم بھتیجے، یہ مکے کے لوگ شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں تیرا بھتیجا گالیاں نکالتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچا جان ساری عمر میں کبھی بھی کسی کو کسی حال میں بھی گالی نہیں دی، پتھر میں نے کھائے، مار میں نے کھائی، رات دن ان کی مار سہتا ہوں، میں نے تو کبھی گالی تو کیا بد دعا بھی نہیں دی۔ مکی کا کون سا چوک ہے جس میں انہوں نے مجھے نہیں مارا؟ کون سی وہ جگہ ہے؟ صحابی کہتا ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے چوک میں کھڑے ہو کر لوگوں کو قرآن مجید سنا رہے ہیں۔ میں اس وقت تک مسلمان بھی نہیں تھا، میں نے دیکھا چاروں طرف کافروں کا مجمع لگا ہوا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی اینٹ مارتا ہے، کوئی روڑے مارتا ہے، کوئی ہڈی مارتا ہے پھینک کر، چاروں طرف سے مار پڑ رہی ہے، اور سرکار مدینہ بلا تحمل قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں، زخموں سے خون کے پھوارے چھوٹ رہے ہیں۔ ایک عورت نے کوٹھی پہ سے آواز دی اے زینب تم کہاں چلی گئی؟ تمہارے ابا کو لوگوں نے لولوان کر دیا۔ حضرت زینب اپنے گھر سے نکلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا پیالہ لے کر، زینب کی آنکھوں نے دیکھا سرکار مدینہ کا تمام جسم زخمی ہے، لہو میں کپڑے بھی تر ہیں، شرابور ہیں۔ بیٹی اپنے باپ کو لپٹ گئی، ابا جان گھر چلو، یہ لوگ کیوں مارتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ مار کیوں پڑی؟ کیا ہوا؟
آپ تو کسی کا مال نہیں چھینتے، ادھار لے کر واپس کرتے ہو، محافظت کرتے ہو، سب کی عزت کرتے ہو، صلہ رحمی فرماتے ہو، آپ کو لوگ کیوں مارتے ہیں؟ فرمایا بیٹی تجھے معلوم نہیں، میں ان تمام لوگوں کو یہ کہتا ہوں ساری کائنات کا مالک وہ ایک خدا ہے، اس پر یہ برسیرتا ہوتے ہیں، اس کی یہ وجہ ہے ان سب کے ناراض ہونے۔ میں خدا کا قرآن سناتا ہوں، اللہ کی توحید کا پیغام ان تک پہنچاتا ہوں۔ مورخین نے لکھا ہے حضرت زینب نے پانی کا پیالہ پیش کر دیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ مبارک میں لے کر کلی جو کی تو منہ سے لہو آیا۔ وہ مار صحیح ہے کالی کملی والے نے، خدا کی قسم حضور فرماتے ہیں بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کی راہ میں جتنی میں نے مار کھائی اس زمین کے اوپر اس آسمان کے نیچے اتنی کسی نے مار نہیں کھائی۔ اور بلکہ ایک مقام پہ آتا ہے یوں فرمایا کہ اور تو اور رہے غیر تو غیر رہے، میری پیدائش کے وقت میں جس چچا نے مٹھائی بانٹی تھی، جس نے باندیا اور غلام آزاد کیے تھے، میرے بدن پہ میرے جسم پہ ایسی جگہ نہیں جہاں پہ سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا۔ کوئی مذاق ہے؟ ابو طالب کے سامنے حضور بیٹھے ہیں، فرمایا چچا جان میں نے تو کبھی کسی کو گالی نہیں دی، میرا گالی دینے کا پروگرام ہی نہیں، مزاج ہی نہیں، میں کیوں گالی دوں کسی کو؟ وہ وہیں پہ بیٹھے تھے، مکے کے جو بڑے بڑے شیطان تھے وہ وہیں موجود تھے، کہنے لگے کون کہتا گالی نہیں دیتے، ہر وقت نکالتے ہو گالیاں؟ لیکن نہ میں نے گالیاں کب نکالی؟ انہوں نے کہتا نہیں کہ سارے جہان کے خدا چھوٹے ہیں، تمام خدا غلط ہیں، بس ایک خدا صحیح ہے وہی حکم الحاکمین۔ انہوں نے کہا یہ گالی ہے؟ ہاں ہاں یہی تو گالی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک اگر یہ گالی ہے تو مجھے خدا کا حکم ہے کہ میں یہ پیغام پہنچاتا رہوں چاہے میری ہڈیاں بھی ختم کر دی جائیں۔ ابو طالب بیچارہ کیا سمجھتا؟ وہ سمجھا کہ ضد کر رہے ہیں، ضد ہو رہی ہے۔ آئے آئے کہہ بیٹھا، کہنے لگا میرے بھتیجے اب اگر تو ان کی بات کو نہیں مانتا تو آج کے بعد میرا سہارا نہ تکنا۔ یہ سہارے والا مسئلہ بڑا غلط ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جی میرے ماں باپ ہے اگر میں کما کے نہ کھلاؤں تو وہ بھوکے مر جائیں گے، کوئی کہتا ہے جی میرا استاد ہے اگر ہم نہ اس کو کھلائیں تو وہ مر جاتا، مقتدی کہتے ہیں کہ اگر امام کو ہم نہ کھلائیں تو اس کا تختہ کبھی سے نکل گیا ہوتا۔ یہ سہارے اللہ پاک نے سارے سہارے توڑے۔ ابو طالب کہنے لگا میرا سہارا نہ تکنا، میں اب تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ سرکار دو عالم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا چچا جان آج تک تم نے غلط سمجھا کہ میں تمہاری کمر پہ تمہارے بلبوتے پہ یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ ہٹو آپ بھی ایک طرف ہو کے دیکھ لو، وہ خدا میری حفاظت کرنے والا ہے، وہ مالک کائنات، وہ بے نیاز خدا ہے، وہی میری حفاظت کرے گا۔ مکے کے لوگ پہلے تو اکڑے، کفر کی یہ عادت ہے پہلے اکڑتا ہے، بڑا زور دکھاتا ہے ہم یوں کر دیں گے، دیکھنا جی ابھی رگڑ دیتے ہیں، اور جب سامنے آئے اسی میں کتھی کر کے چپ ہو جاتے ہو، نہیں جی نہیں ایسی دیر میں گل کی تھی کو لڑا لگے، بس فوراً ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اسی وقت۔ پہلے دماغ میں تھوڑی سی خرخشی ہوتی ہے، جب سامنے آیا حق جال حق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب حق آئے گا باطل بھاگے گا، اسلام آئے گا تو کفر کا ستیہ ناس اور بیڑا غرق ہوگا، رہ ہی نہیں سکتا کفر میں۔ اور مجھے افسوس ہے کہ آج کی دنیا میں تمہارے پاس 6666 قرآن کی آیات موجود ہیں، ارے 8 لاکھ سے زیادہ پیغمبر کے ارشادات کا ذخیرہ موجود ہے، 1,29,000 صحابہ کرام کے قول و افعال اور عمل موجود ہے، اور بڑے بڑے بزرگ اور ائمہ کی زندگی موجود ہے۔ آج بھی لوگ کیا کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں کیڑے پاسے حق ہے، سانو تے ایویں نظرتا ہے، کتنے بڑی بے ایمانی کے الفاظ ہیں۔ کاکا جے ہن تائیں پتہ نہیں لگا تو پھر لگنا ہی نہیں، جب تک پتہ نہیں لگا پھر لگے گا قبر میں، پھر آگے پتہ لگے گا، پھر پرسلات میں پتہ لگے گا، پھر موت کے جھٹکے جو وقت پتہ لگے گا۔ اگر اب بھی تجھے قرآن سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آئے گا ہی نہیں، پھر کب آنا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام میں دخل اندازی کرنے والے لوگ دنیا میں اس قدر ذلیل ہو کر کے مرے کہ تاریخ آج ان کے بعد کوئی اور ایسی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ فرمایا فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون،
اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل بھی ڈھیلے نہ پڑے، ان کے پیچھے نہ لگنا، میں خدا آپ کا نگہبان اور محافظ ہوں، کوئی پرواہ نہ کرو، آپ ہے اور میں ہوں، بس کسی کی کیا حاجت باقی ہے۔ تو صحابہ کرام نے اپنے اپنے وقت میں ایسا انداز اختیار کیا، اللہ غنی، مرد تو مرد رہے، عورت ہے، عورت ساتھ ہے، اور کتنی خوش نصیب مائی ہے، خامند بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، خود بھی صحابیہ، خود بھی صحابیہ۔ ارے قربان کر دوں دو جان کی دولت ہے اس مائی کے جوتے سے اڑی ہوئی خاک پہ، جس کا پورا گھرانہ کالی کملی والے کا غلام بن چکا ہو، اور غلام بھی اس طرح کا۔ ابو جہل کو مکے میں صرف سمیہ ملتی تھی، اسے اور کوئی نہ ملا، اسے ڈھونڈ کر کیوں لایا؟ ایماندار اور بھی تو تھے، اس کے بیٹے کو پکڑ کے لاتا، اس کے خامن کو پکڑ کے لاتا، خاندان کے اور لوگوں کو اس طریقے سے کیوں نہیں مارا؟ اس لیے کہ بیٹا جوان تھا، خامن بھی طاقتور تھا، اور لوگوں کے جانوں میں جان تھی۔ ابو جہل مکے کا بدماش تھا، کہنے لگا کمزور کو مارنا آسان ہے، کمزور کو مارنا آسان ہے۔ سمیہ اس قدر بڑھیپا طے کر چکی تھی، گردن ہلتی تھی، زبان تتلاتی تھی، ہاتھ حرکت کرتے تھے، گردن میں ہاتھ پاؤں میں راسا آ چکا تھا، لیکن خدا بند ذوالجلال کا دیا ہوا ایمان اور نبی کا عطا کردہ کلمہ اور اللہ کی توحید کو سمیہ نے اپنی رگوں میں ایسا بسایا تھا کہ زمین و آسمان ہل سکتے ہیں، پر سمیہ کے ایمان میں فرق نہیں آ سکتا، اتنا مضبوط ایمان تھا۔ ابو جہل سارے مکے میں سے ڈھونڈ کے لایا بڑھیا کو، پتا چلا یہ جو کمزوروں کو لوگ مارا کرتے ہیں، غریبوں کو ستایا کرتے ہیں، محکوموں پہ ظلم کیا کرتے ہیں، پتا چلا کہ ان شیطانوں نے یہ چال ابو جہل سے سیکھی ہے، اور اسی کی نسل ہو تو کوئی پتہ ہی نہیں، ورنہ اور مکے میں مل سکتے تھے، سمیہ کو چھانٹ کے کیوں لایا؟ اس لیے کہ یہ بوڑھی ہے، کمزور ہے، ڈر جائے گی، عمر رسیدہ عورت ہے، گھبرا جائے گی، بڑھیپے میں ویسے بھی دل کمزور ہو جاتا ہے، لا کر میدان میں کھڑی کر دی، پیروں میں رسی باندھ دی، ہاتھوں میں رسی باندھ دی، اور برچا لے کر کہنے لگا سمیہ اب دو راستے ہیں، یا جان بچا یا ایمان بچا، تیسرا راستہ نہیں ہے۔ سمیہ فرمانے لگی او ظالم تو کیا سمجھتا ہے، جو برچا تو مجھے مارنے کے لیے دکھاتا ہے، میں تو محبوب کا دروازہ کھولنے کے لیے اس کو چابی سمجھتی ہوں، تو مجھے برچا دکھا رہا ہے مارنے کے لیے، اور مارنے میں میرے دیر کیا ہے؟ بہتر ہوگا کہ برچا تیرا ہو، سر میرا ہو، ڈر میرے آقا کا ہو، اور میں جا کر کہوں کہ میں حاضر ہو گئی ہوں، اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ مجھے اور کیا چاہیے؟ حضرت سمیہ کھڑی ہے، صحابہ کہتے کوئی گھبراہٹ نہیں، کسی طرح کی پریشانی تھی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان بیٹا حضور کی خدمت میں پہنچا اور جا کے کہنے لگا یا رسول اللہ ذرا تشریف تو لاؤ، میری بوڑھی اماں کا حال تو دیکھو۔ حضور تشریف لائے، کتنے بے کس اور مجبور ہوں گے اس وقت میں مسلمان کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا سمیہ کو بندھا ہوا تو آنکھ میں آنسو آ گئے، اور فرمایا عمار اسی وقت دوڑ کے جاؤ، سمیہ کو جا کے بہشت کی بشارت سنا، اور جا کر کے میں نبی کا سلام پہنچا۔ کیا خوش نصیب مائی ہے، آخری وقت میں تجھے پیغمبر کا سلام آ رہا ہے، شہنشاہ کائنات کا تجھے سلام ملا، اس لیے نہیں کہ تو بنگلے سے نکل رہی ہے، اس لیے نہیں کہ تو کوٹھی سے نکل رہی ہے، اس لیے نہیں کہ تو وزیر اعظم کی بیوی ہے، اس لیے نہیں کہ تو گورنروں کے خاندان سے ہے، اس لیے نہیں کہ تو دنیا میں بہت زیادہ حسین و جمیل ہے، بلکہ اس لیے کہ آقا کی غلامی کا پھندا تم نے وہ مضبوط ڈالا ہے کہ تم اپنی جان کا قیمہ تو بنوا سکتی ہو، پر ایمان کے میدان سے پیچھے ہٹنے کے لیے قطعاً تیار نہیں۔ سمیہ کے بیٹے نے آ کر کے سلام پہنچایا، نبی کا پیغام اور بشارت دی، تو مسکرا رہی ہیں، کافر حیران کھڑے ہیں۔ ہم تو کہتے تھے بڑھیا گھبرائے گی، یہ تھر تھر کانپنے والی، یہ ضعیفہ، یہ کمزور، یہ ناتواں، ہم نے تو سوچا تھا یہ پھر جائے گی تو اور بھی پھریں گے، ارے بوڑھی کا یہ حال ہے تو جوان کیا کریں گے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل آرام سے کھڑی ہے،
बार बार चारों तरफ से काफिर डरावा दे रहे हैं, अभी अभी तेरे टुकड़े कर दिए जाएंगे, अभी अभी तुझे चीर दिया जाएगा, अभी अभी तुझे तेरा कीमा बना दिया जाएगा, अभी तुझे यूं मारा जाएगा। सुमैया कहने लगी बात ही कोई नहीं, मेरे यहाँ मरने जीने का फर्क खत्म हो गया। क्यों? इसलिए उल्फत में बराबर है, वफा हो या कि जफा हो, हर चीजों में लज्जत है गर दिल में मजा हो। तुम मुझे मरने से डरा रहे हो, अरे ये जो वक्त गुजर रहा है मुझे ये शाक मालूम होता है, जल्दी करो मुझे मेरे महबूब से मिला। ये मौत मेरे लिए दरवाजा बनेगा, मैं अपने परवरदिगार से मिलूंगी, मैं अपने कलमे की शहादत दूंगी, मैं अपने मजबूत ईमान का इजहार करूंगी, मेरे यहाँ घबराहट का नामो निशान नहीं। और मुफ्त का डरावा नहीं था, चुनाचे अबू जहल आगे बढ़ा। अरे बुढ़े पे तरस न खाया, कमजोर है, औरत है, माई है, ज़ईफ है, बरछा मारा, इधर उधर ऊंट दौड़ा कर सुमैया के टुकड़े कर दिए गए। मजाल है जो ईमान में जर्रा बराबर भी तसलसल आया हो या घबराहट आया हो। अरे ईमान हो तो ऐसा हो, खुदा के कुरान की अजमत हो तो ऐसी। आज हम अपने आप को मुसलमान भी कहलाते हैं और जर्रा बराबर भी तकलीफ का तामुल करने के लिए हम लोग तैयार नहीं। हजार वाकयात है सहाबा इकराम के, अरे जिन्होंने अल्लाह को अपनाया, मुजद्दिद अल-फिसानी को गवालियर के जेल के किले के अंदर खुदा को पुकारना पड़ा और खुदावंद आलम के नाम की ज़रबे लगाई। अबू हनीफा का जनाजा जेल से निकला, अल्लामा इब्न तैमिया मरहूम का जनाजा दमिश्क की जेल के मीनारे से ऐलान होकर के बाहर आता है। कौन है जिसने मुसीबत ना सही? और तुम्हारे करीब की बात है, यह हिंदुस्तान का बादशाह जफर अंग्रेजों ने कैद कर लिया, कैद करके रंगून ले गए, हाथ पांव में बेड़ियां पड़ी हुई हैं। एक अंग्रेज अफसर ने आकर के कहा कि दोपहर के वक्त तुम्हारी दावत है। शाह जफर हैरान है, कहा मैं कैदी और कहा मेरी दावत, क्या बात है? नहीं नहीं, अंग्रेज गवर्नमेंट ने तुम्हारी दावत की है। अंग्रेज बड़ा बेईमान था, उसने जिस तरह की गोली कोई खाता दिखाई दिया वैसी गोली मारी। किसी को सर का लकब दे दिया, किसी को जायदाद और मुरब्बे और जागीरें दे दी, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, ताकि ये लोग इस्लाम और मुसलमानों से गद्दारी करते रहे। और शायद से उन मुसलमानों को भी आज तक बाज लोग गद्दारी करते चले आते हैं। और फिर कहते हैं जी हमसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं। अच्छा, क्या निशानी है जी मुसलमानी की? कि देखो ना जी मेरा अब्बा सर था, सर, अंग्रेज का दिया हुआ लकब सर का था। ये नहीं कहा कि मेरा बाप नमाजी था, हाजी था, गाजी था, मुजाहिद था, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम पे मर मिटने वाला था। कि नहीं नहीं, अंग्रेज के घोड़ों की लीद उठाया करता था, अंग्रेज के घोड़ों के खरखरे मारा करता था। ये जो तुम्हें बड़े बड़े आज भी तंग करते दिखाई दे और जिन्होंने हमारे मुल्क में 30 बरस हो गए तूफान मचा रखा है, ये सारे अंग्रेज के घोड़ों की लीद साफ करने वाले लोग। मैं थोड़ा सा शहर से बाहर रहता हूँ ना, अब देहात के लोग कहते हैं अरे काका उन्हें क्या ठीक है, रेडियो ते हर वेले बांग लगी रहती है, रेडियो ते हुण तो बांग खली है। 30 साल में कभी रेडियो पे अजान नहीं हुई। वो बदमाशी फैलाई रेडियो टेलीविजन के जरिए, वो कंजरपना फैलाया कि खुदा की जमीन भी पना पुकार उठी। कंजरियों बदमाश औरतों के गाने हर वक्त, बड़े खुश हैं, सुभान अल्लाह। बेगैरत बना दिया गया पूरी कौम। अब पकड़ाना खुदा ने, अब खुदा को याद करते या अल्लाह तू ही है, तू ही मेहरबानी करेगा। हूं ना? तो मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमान अपने अंजाम से इस कदर बेखबर क्यों रहता है? उसे क्यों ये अकल नहीं कि मैं मर भी सकता हूं, ऊंच नीच भी हो सकती है? तो शाह जफर की दावत की अंग्रेज गवर्नमेंट ने और पैरों की बेड़ियां खोल दी और हाथ की हथकड़ी निकाल दी और कमरे में जाकर के बिठा दिया, हाथ धुलाए और इसके बाद बर्तन आने शुरू हुए। 1 आया, 2 आए, 3 आए, एक के बाद दीगरे 12 बर्तन आए जिनके ऊपर सरपोश ढके हुए थे। और जब अंग्रेज अफसर ने शाह जफर के सामने आकर के वो बर्तन उठाए और सरपोश उठाए तो शाह जफर ने देखा कि पहले बर्तन में सबसे बड़े बेटे का सर था और उसके बाद उससे छोटे का सर था और फिर तीसरे का सर था। शाह जफर के 12 बेटे थे, 12 के 12 बेटों के सर शाह जफर के सामने बर्तनों में काट कर रखे हुए थे। तारीख शाहिद है, तारीख गवाह है। जफर रोया नहीं, मेरे सारे बच्चे मर गए,
نہیں، تاریخ کہتی ہے شاہ ظفر نے مسکرا دیا اور کہا شاباش میرے بیٹو، خاندان تیموریہ کی نسل کو یوں ہی چاہیے کہ وہ اپنے باپ کے حضور میں اسی طرح سے سرخرو ہو کر کے آئے. اس شاہی خاندان کی اولاد کو یوں ہی چاہیے تھا. مجھے تمہارا غم تھا کہیں میرے بعد یہ لوگ کافروں کی غلامی نہ قبول کر لے. میں اب خوش ہوں کہ تم بھی پہنچ گئے اور خدا کے یہاں میں بھی آ رہا ہوں. تو یہاں تو ایسے ایسے لوگ قریب ہی سے ہو گزرے. بات کیا ہے؟ یہی تمہارا ملتان شہر ہر وقت کا راجہ دیوان کی حکومت ہے. 600 سال پہلے کی بات ہے. بیٹے نے کلمہ پڑھا مسلمانوں کا عمل دیکھ کر، کاروبار دیکھ کر. آج کل تو کاروبار بڑا عجیب ہے. جب تک ایک آنے کا روپیہ نہ بناؤ اس وقت تک تو کاروبار نہیں چلتا. رمضان شریف سے پہلے کوئی 2 2.5 روپے 3 روپے نیمبو نہیں خریدتا تھا، اور چاند دکھتے ہی یار لوگوں نے 20 روپے کر دیے اور 20 روپے نیمبو بیچے تاکہ روزہ کھولنے والے لوگ آخر لیں گے ہی. اور اس کے بعد نعرہ اٹھایا قومی اتحاد زندہ باد. اچھا قومی اتحاد ہے بھائی. روپے کے 20 بنانے اور لیں گے کون؟ روزہ رکھنے والے. تو تم روزہ رکھنے والوں کی کھال اتارنے کے لیے پیدا ہوئے ہو. تمہیں یہ حق کس نے دیا؟ تمہیں یہ مسئلہ کس نے سمجھایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکام کو پورا کرتے ہو اور پیاس کی وجہ سے اگر تم سے وہ کوئی سودا خریدنے آئے تو تم اس کی کھال اتار لو؟ بڑا خوش ہو ہے کہ اجی تو کاروباری معاملہ ہے. اچھا کاروباری معاملے میں اگر کسی کی جیب کاٹ لے تو کوئی حرج نہیں. ملاوٹ رمضان میں ہم نے نہیں چھوڑی، بلیک مارکیٹ رمضان میں ہم نے نہیں چھوڑا، جھوٹ بولنا رمضان میں ہم نے نہیں چھوڑا، گانے سننے اور گانے گوانے ہم نے رمضان میں نہیں چھوڑے. پھر رمضان کی برکتیں مجھے اور آپ کو ملے کیسے؟ پھر قرآن کی خیر و برکت ہمیں ملے کیسے؟ پھر ہماری دعائیں قبول ہوں تو کیسے ہوں؟ تو میں عرض کر رہا تھا صحابی ہے ابن حذافہ ہے سب قید رضی اللہ تعالیٰ. عیسائی بادشاہ کے یہاں گرفتار ہو گئے. صحابہ کرام تو گھر بیٹھ کر کبھی سوئے ہی نہیں، کبھی پیر پھیلا کر بےچارے سوئے ہی نہیں، بس جہاد فی سبیل اللہ میں لگے رہتے تھے. ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے مرتے تھے ہر وقت اور مارتے تھے، پریشان ہوتے تھے. ساری زندگی صحابہ کرام کے جہاد میں گزر گئی. یوں ہی تو نہیں اللہ پاک کے نبی نے فرمایا کہ جہاد کی راہ میں جب آدمی نکلتا ہے اسلام کو چمکانے کے لیے، کفر کو مٹانے کے لیے جو قدم اٹھتے ہیں اور قدم پر جو گرد غبار پڑتی ہے، تیرے نبی کا فرمان ہے کہ اس جگہ جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے. بشرطے نیت یہ ہو کہ میں اسلام کو چمکاؤں گا. یہ نیت نہ ہو کہ اگر میری وزارت بن گئی تو 10-20 ٹرکوں کے لائسنس پہلے میں لوں گا بھائی. یہ نیت نہ ہو. دیکھو جی آخر اپنا یار ہے نا، اپنا رشتہ دار ہے، یہ جو ممبر بن گیا نا انشاءاللہ پھر سیمنٹ کی تانوں کوئی کمی نہیں رہنی. پہلے نیت اگر یہ ہے تو اسلام کی چمک کا، بلکہ صرف رضا الہی مقصود ہو، نبی کی اطاعت اور غلامی مقصود ہو، پھر بات بنے گی. ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 صحابیوں کے ساتھ گرفتار ہو گئے. بادشاہ وقت نے عیسائی نے سب سے پہلے وہی بات کی جو کافر لوگ کیا کرتے ہیں. یہ پرانا طریقہ ہے، جو ہمارا ساتھ دے گا ہم اسے یوں دیں گے، ہم اسے مربے دیں گے، ہم اسے جاگیر دیں گے، ہم اسے قلعے دیں گے. خدا جانے کیا کیا طریقہ، یہ وہی سے نکلا ہوا ہے پرانا. ابن حذافہ کو بٹھا کر کے عیسائی بادشاہ کہنے لگا اگر تم ایمان کا انکار کر دو، کلمے کا انکار کر دو تو میں 3 ریاست تیرے حوالے کر دوں گا، تجھے 3 ریاست کا مالک بنا دوں گا. ابن حذافہ جواب دے فرمانے لگے او ظالم، تو کافر، تو مجھے دنیا کا لالچ دیتا ہے، مجھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرے نبی نے جو بشارت دی ہے اتنی بڑی بہشت ملے گی جو تیری پوری ریاست سے بھی 100 گنا بڑی ہوگی، تیری پوری ریاست سے 100 گنا بڑی ہوگی جو اللہ کے نبی نے بہشت کا مجھ سے وعدہ فرمایا. اچھا دوسری سٹ ماری، یہ اس سے زیادہ نازک ہے. انہوں نے کہا ابن حذافہ اگر تو کلمے کا انکار کر دے، بڑی خوبصورت میری بیٹی ہے، میں تیری ساتھ شادی کر دوں گا. یہ بڑی نازک سٹ ہے، اس کا جھیلنا بڑا مشکل ہے. پہلے زمانے میں لوگ بڑے بڑے کرتے تھے کہ اگر تم ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ تو یوں کریں گے، ہم تجھے یوں رشتہ دے دیں گے. آج کل بھی کرتے ہیں، یہ بڑوں بڑوں میں یوں ہی ہے، اور کیا ہے ان کے پاس، اور کیا رکھا ہے؟ شرافت تھوڑا ہی ہوتی ہے، بس یہی ہے کہ آؤ ملو جلو کھاؤ پیو، موت آئی تو مر جاؤ بس. ابن حذافہ نے فرمایا کہ میرے نبی نے جن حوروں کا مجھ سے وعدہ فرمایا ہے
अगर वो दुनिया में थूक दे तो पूरी दुनिया खुशबू की वजह से बेहोश हो जाए। मेरे नबी ने जिस कलमे की बरकत से, ईमान की बरकत से जिस बहिश्त का वादा फरमाया है, अगर उसकी हूर का जूते का तस्मा नजर आए तो पूरी दुनिया उस खूबसूरती की वजह से मदहोश और बेहोश हो जाए। मेरे जैसा होता ना तो उसी वक्त नऊज़ुबिल्लाह तौबा मेरी, क्योंकि हमारा ईमान कहां से आया इतना मजबूत। हम तो कहते लिया भाई फड़ा उन मोरा वेखी जाएगी, फिर कलमा कितने न चल फिर कलमा पढ़ ले। आज तो लोग कहते हैं चलो उधर जिधर की हवा हो, चट लगाना चाहिए। मौका देखो, जी में मौका हुए गुजारा करो। अरे मौका मरते वक्त ईमान का मौका है, अगर ईमान ना मिला तो बेड़ा गर्क हो। इब्न जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शादी की लालच को भी ठुकरा दिया, जमीन जायदाद के लालच को भी ठुकरा दिया। इसके बाद ईसाई बादशाह को गुस्सा आया और कहने लगा तीनों मुसलमानों को, तीनों नबी के परवानों को, गुलामों को मैदान में ले चलो मैदान में। इनको क्या करोगे? इनकी आजमाइश होगी, इनको हम ठिकाने लगा देंगे, इनका हम चमड़ा उधेड़ कर रखेंगे। गए, देग लाई गई, देग उबलनी पकनी रख दी। एक मुसलमान साहबी को पकड़ कर देग में पकती हुई में डाल दिया। इब्न उज़ाफा फरमाते हैं देग में पकने वाला मुसलमान नौजवान साहबी हालत यह थी, खाल जल गई, हड्डियां जलकर राख हो गई, पर जब तक दम में दम रहा पकती हुई देग में से बराबर कलमे की आवाज आती रही। इतना मजबूत ईमान। और वो जो दो बाहर बकाया थे वो रोए धोए नहीं, जब अपना भी वक्त आ गया, हाय हाय हम मर जाएंगे, हाय अब देखो टाइम आ गया। इब्न उज़ाफा कहते हैं हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे और मुबारकबाद दे रहे थे कि जो अल्लाह पाक ने मैदान जिहाद में नहीं दिया, शहादत का इंतजाम यहाँ कर दिया। मुबारक को, घबराना नहीं, एक दूसरे की तरफ मत देखो, इंशाअल्लाह कल हौज़े कौसर पे मुलाकात होगी। तो आज का मुकम्मल बयान सुनने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।